تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی، اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ جو نماز نہیں پڑھتے جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے لقمے ان پہ لعنت کرتے، وہ کپڑے پہنتے تو لباس ان پہ لعنت کرتا ہے، جب وہ باہر نکل کے چلتے تو باریک باریک کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے اللہ ہمیں طاقت دے، ختم کر دے، اس کا خاتمہ کر دے۔ کیڑے مکوڑے بھی نفرت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہم مسلمان اور کافر کو ایک ہی چیز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو مسلمان۔ نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو، نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ، رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے۔ تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی، اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ میں نمبر تے میں تینوں دے چھڑے، میں کہڑا تیرا فون چکنا ہے۔ وہ پھر آگے سے مجھے پتا کیا کہتا ہے، سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے۔ میں بچ کے ہی رہو، ایک وکری شاید ہے، انہوں کہتا سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے۔ تو یہ ہاں حضرت نائب ہیں آپ اللہ کے، اب نائب ہیں اللہ کے۔ 4 قسمیں کھائیں اللہ کی، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائیں ہیں آپ کے لیے اللہ نے۔ پھر قال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم تو حضرت یہ اینٹوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہم نے اس کو کمال سمجھ لیا نہیں، خود کو سمجھیں، خود کو جانیں کیا ہے ہم۔ نماز نہیں ٹھیک ہے، اپنی نماز کو ٹھیک کر، اور پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں، لیکن اگر تو واقعتا نماز پڑھ لے تو پھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ وہ ایک اللہ کو نہیں نہ کر رہے، پتہ نہیں کہاں کا کرنے پڑ رہے ہیں، ایک اس کو کر لیا ہوتا تو بڑوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور پھر تم دیکھتے کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، کہ میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں اتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں۔ 5 گانا نماز کا شعار بنا لو زندگی میں، کبھی قضا نہ ہونے پائے، اور اگر اللہ نصیب کرے تو سحری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو گے۔ معراج النبی کا جو خاص تحفہ ہے وہ نماز ہے جو حضور لے کر آئے۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز کے لیے بھاگ کے نہ جاؤ۔ حالانکہ دین اللہ کا حکم ہے، نماز سے بڑی امپورٹنٹ کیا چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ نماز کا ٹائم آپ کے سامنے رکعت نکل رہی ہے تو میں بھاگ کے جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آرام سے جاؤ، چل کے جاؤ۔ حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب بھی تم اقامت کو سنو تو کیا کرو، فامشوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف چلو، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، تمہارے اوپر سکون اور وقار ہونا چاہیے، اطمینان سے چلو اور وقار سے چلو، بھاگ کے نہیں جانا۔ حالانکہ اللہ کے دین کی بات ہے، امپورٹنٹ چیز ہے، آپ ایک ڈیڈ لائن مس کر رہے ہیں، نہیں۔ وَلَا تُسْرِعُوا، آپ نے فرمایا کہ بھاگو نہیں، کیوں؟ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، جو تم پالو نماز میں سے وہ پورا کر لو، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، اور جو تم سے نماز رہ جائے اس کو پورا کر لو۔
جو بے نماز ہوتا ہے اللہ اکبر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اسے تو خنزیر بھی پناہ مانتا ہے کہ جب تم کہتے ہو یا تو 70 دفعہ جواب آتا ہے بول 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 میرا بندہ تیرا رب حاضر. مالک کیا کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک آجا آجا میں بڑا ہی کریم ہوں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا تو آ گیا یہ کافی ہوگا. تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے. اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں. جتنے بھی جرم کیے ہیں وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں آجا پلٹ کے. یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے, یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا. تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا, بلکہ معاف کیا تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو آ تو صحیح میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح, میں کریم ہوں تیرا رب لگتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے. میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں طاقت بھی دیتا ہوں. تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. سوری دنیا گناہگار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں. اللہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تو نماز پڑھے گا تو پھر روٹی دوں گا. حالانکہ آپ 6 چھٹیاں کر لینا فیکٹری سے تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں نہیں پالنا تجھے, چل نکل دوڑ. خدا کے بندو رب کریم روز کھانا دیتا ہے, روز زندگی دیتا ہے, روز سانسیں دیتا ہے, روز اللہ تعالیٰ نوازتا ہے, روز اپنی زمین پر چلنے کا موقع دیتا ہے, روز آسمان کی چھت دیتا ہے. تو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں, تو کہتا ہے جی میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں, تو کہتا ہے جی میں بس رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں. ایسے نہ کریں, اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں. نماز نہیں ٹھیک ہے, اپنی نماز کو ٹھیک کر اور پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, تجھے کیا ملے گا نماز. لیکن اگر تو واقعتا نماز پڑھ لے تو پھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. وہ ایک اللہ کو نہیں نہ کر رہے, پتہ نہیں کہاں کا کرنے پڑ رہے, ایک اس کو کر لیا ہوتا تو بڑوں سے جان چھوٹ جاتی. تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے, دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے, لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے. جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ, جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ. اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے. صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت, صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے, صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے. الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو. چپ رہنا سیکھ, خاموش رہنا سیکھ. اگر ان کو پتا چل جائے نا کہ سجدے میں اتنی رحمتیں اتر رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں. 5 گانا نماز کا شعار بنا لو زندگی میں, کبھی قضا نہ ہونے پائے. اور اگر اللہ نصیب کرے تو سحری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو. معراج النبی کا جو خاص تحفہ ہے وہ نماز ہے جو حضور لے کر آئے. پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بل ہم قوم یعدلون, پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے. انسانوں سے گلا کرتا ہے, جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں, انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے. نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے. تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں نماز کبھی چھوٹ جائے قضائی دو, کبھی چھوٹ جائے قضائی دو, کبھی چھوٹ جائے قضائی دو, لیکن نماز چھوڑو نہیں, چھوڑو نہیں, چھوڑو نہیں. میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے.
1,500 नेकी, और एक महल मिलता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं, और रात की तरावी और दिन के रोजे के बाद 29वीं की रात अल्लाह कहता है जाओ माफ किया। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और फिर तुम देखते कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और सूरत फातिहा पढ़ रहा था, और इधर मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, कि मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जी। ऐसे बंदे भी हैं 5 वक्त के नमाजी, उनकी एक नमाज छूट जाए परेशान हो जाते हैं, और वो भी बंदे हैं जिनकी 5 छूट जाए पता ही नहीं। जिस जमीन पे सजदा न अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है। जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत थी अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और दूसरी वसीयत थी मेरी उम्मत नौकरों के साथ अच्छा सलूक करना, मातहतों गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, यानी गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना। सारा दीन 2 जुमलों में बताया है, एक अपनी इबादत को ठीक करो, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और एक अपने अखलाक ठीक करो, माँ बाप के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, माताएं के साथ अपने अखलाक बनाओ। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात बुनियाद हैं, नमाज ना छूट, जैसी कैसी हो, टक्कर भी हो, छोड़ो से छोड़ो। हज़रत अली का फरमान है, जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं अपने अल्लाह से बातें शुरू कर देता हूँ। और जब कभी मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे, अल्लाह मुझसे बात करे, तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तरावी के हर सजदे पर 1,500 नेकी लिखी जाती है, 1,500 नेकी, और एक महल मिलता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं, और रात की तरावी और दिन के रोजे के बाद 29वीं की रात अल्लाह कहता है जाओ माफ किया। इन्होंने जंगों में नमाज नहीं छोड़ी थी, आइए खाने पे नमाज छोड़ रहे हैं, दफ्तर पे नमाज छोड़ रहे हैं, कारोबारी डीलिंग पे नमाज छोड़ रहे हैं। नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज बंदे। नमाज ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने फरमाया इसमें कोई माफी नहीं। 1439 हिजरी, 1439 साल में अगर किसी को नमाज के लिए गुंजाइश नजर आती है तारीख पढ़ने के बाद, तो वो करबला में मेरे नबी के नवासे और उनकी औलाद को नजर आती है। एक दफा बारिश हो रही थी और कोई जगह नहीं थी नमाज पढ़ने के लिए, तो आपने अपनी ऊंटनी को आगे किया और उस पर बैठ गए, बैठे ही थे। पीछे सहाबा ने ऊंटनियों पर ही सफ़ें बनाई और ये नमाज ऊंटनी पे बैठकर अदा की गई। बारिश के अंदर नमाज, ऊंटनी के ऊपर नमाज भी हो गई, रुकू भी हो गया, सजदा भी हो गया, सलाम भी हो गया। पहली उम्मतों के लिए नहीं था, सजदा ही करना पड़ेगा। ये अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौफील, मेरे अल्लाह ने हम पे फजल और एहसान किया, तो मेरे नबी की जिंदगी में इबादत में नमाज सबसे आला नजर आती है। मेरे नबी ने फरमाया इशा के बाद कोई मजलिस नहीं है, सो जाओ, तहज्जुद में उठो। 12 बजे के बाद जो आदमी सोते हैं उनके जिस्म की रिपेयर होती नहीं है। जो दिन में सोते हैं उनके जिस्म, नींद मिस्त्री है, प्लम्बर है, आपके पूरी बॉडी की रिपेयर करता है नींद का निजाम। लेकिन जब आप 12 बजे के बाद सोते हैं या फजर के बाद सोते हैं, वो काम ही नहीं करता, वो कहता मेरी छुट्टी मैं नहीं करना। जब आप 10 बजे सो जाते हैं वो पूरा एक्टिव हो जाता है, पूरे जिस्म को चुस्त कर देता है। जब आप सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, तो आप ताजा हो गए। रात का जागना, दिन का सोना नहूसत, आपकी बिजलियां तबाह पहले ही थोड़ी है। मेरे नबी का फरमान है, सबसे ज्यादा अल्लाह अपने बंदे को प्यार से देखता है जब वो सजदे में होता है, जब वो सजदे में होता है। और अल्लाह की कसम, जन्नत में किसी बंदगी का शौक ना होगा
सिवाय नमाज। लेकिन ये लज्जतें वहाँ नहीं मिलेंगी। नमाज के अंदर खड़े होना, रोना, गिड़गिड़ाना, मांगना, ये मौत पर खत्म हो जाएगा। तुमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? इनके कदम बाकी 5 नमाजों में क्यों नहीं उठते? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? जब नमाज का वक्त होता है, मलकुल मौत सारी दुनिया का चक्कर लगाती और देखता है कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। जो नमाज की पाबंदी करता है उसकी मौत आसानी से होती। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई, परवाह कोई नहीं। बेटे की नमाज चली गई, कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई। उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सलाह, नमाज न छोड़ना। नमाज ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने फरमाया इसमें कोई माफी नहीं। 1439 हिजरी, 1439 साल में अगर किसी को नमाज के लिए गुंजाइश नजर आती है तारीख पढ़ने के बाद, तो वो करबला में मेरे नबी के नवासे और उनकी औलाद को नजर आती है। तो भाइयों, ये रमज़ान आ रहा है। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमाज 5 वक्त सारा साल फर्ज है, लेकिन रोजे की बरकत से क्या होता है, शैतान कैद हो जाता है, तो वो सारे भागे भागे आ रहे होते हैं। अल्लाह से मांग लो इस रमज़ान में कि या अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मौत तक नमाज न छूटे।